السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب کہہ رہے ہو عافیت سے ہوں گے۔ تو آئیے آج کی آیت شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور جان لو کہ جو بھی غنیمت تمہیں حاصل ہوئی ہے اس کا خمس پانچواں حصہ تو اللہ کے لیے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں کے لیے ہے، اور اس میں حصہ ہوگا یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے بھی، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور اس شے پر جو ہم نے نازل کی اپنے بندے پر فیصلے کے دن، جس دن دو فوجوں کا ٹکراؤ ہوا تھا، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اس آیت میں مال غنیمت کا حکم بیان ہو رہا ہے۔ واضح رہے کہ بعثت کے بعد سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ معاش کوئی نہیں تھا۔ شادی کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اپنی ساری دولت ہر قسم کے تصرف کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دی تھی۔ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے، کسی نہ کسی طرح اسی سرمایہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی اخراجات چلتے رہے، لیکن ہجرت کے بعد اس سلسلے میں کوئی مستقل انتظام نہیں تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار اور اہل و عیال بھی تھے جن کی کفالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ تھی۔ ان سب اخراجات کے لیے ضروری تھا کہ کوئی معقول اور مستقل انتظام کر دیا جائے، چنانچہ غنائم میں سے پانچواں حصہ مستقل طور پر بیت المال کو دے دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی اخراجات، ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ کا نان نفقہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں کی کفالت بیت المال کے ذمہ طے پائی۔ اسی پانچویں حصے میں سے معاشرے کے مرحوم افراد کی مدد بھی کی جائے گی۔ فیصلہ غزوہ بدر کے دن جو شے خصوصی طور پر نازل کی گئی وہ غیبی امداد اور نصرت الہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا کہ تمہاری مدد کے لیے فرشتے آئیں گے۔ وہ فرشتے اگرچہ کسی کو نظر تو نہیں آئے تھے، لیکن جیسے تم لوگ بہت سی دوسری چیزوں پر ایمان بالغیب رکھتے ہو، اللہ پر اور اس کی وحی پر ایمان رکھتے ہو، جبرائیل علیہ السلام کے وحی لانے پر ایمان رکھتے ہو، اور اس قرآن کے منزل من اللہ ہونے پر ایمان رکھتے ہو، اسی طرح تمہارا یہ ایمان بھی ہونا چاہیے کہ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا جو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی مدد کے سلسلے میں کیا تھا، اور یہ کہ تمہاری یہ فتح اللہ کی مدد سے ہی ممکن ہوئی ہے۔ اگر تم لوگوں کا اس حقیقت پر یقین کامل ہے تو پھر اللہ کا یہ فیصلہ بھی دل کی آمادگی اور خوشی سے قبول کر لو کہ مال غنیمت میں سے پانچواں حصہ اللہ، اس کے رسول اور بیت المال کا ہوگا۔ اس حکم کے نازل ہونے کے بعد تمام مال غنیمت ایک جگہ جمع کیا گیا، اور اس میں سے پانچواں حصہ بیت المال کے لیے نکال کر باقی چار حصے مجاہدین میں تقسیم کر دیے گئے۔ اس میں سے ہر ایک شخص کو برابر کا حصہ ملا جو لشکر میں جنگ کے لیے شامل تھا، قطع نظر اس کے کہ کسی نے عملی طور پر قتال کیا تھا یا نہیں کیا تھا، اور قطع نظر اس کے کہ کسی نے بہت سا مال غنیمت جمع کیا تھا یا کسی نے کچھ بھی جمع نہیں کیا تھا۔ البتہ اس تقسیم میں سوار کے دو حصے رکھے گئے اور پیدل کے لیے ایک حصہ، اس لیے کہ سواریوں کے جانور مہیا کرنے اور ان جانوروں پر اٹھنے والے اخراجات متعلقہ افراد ذاتی طور پر برداشت کرتے تھے۔ تو جیسے کہ آج ہم نے ایک آیت کا ترجمہ اور تفصیل بیان کی ہے، امید ہے آپ کو سمجھ میں آئے گا، پسند آیا ہوگا۔ اس کے اندر مال غنیمت کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے کہ اس کو کس طرح تقسیم کیا گیا تھا جنگ بدر میں۔ تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی اور پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اپنا ساتھ دوسروں کا خیال رکھیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔